میں تو جانتا ہی نہیں مولا، لیکن میں نے واجب نماز میں اللہ سے کہہ دیا اے پالنے والے، میں نے اس مرنے والے یا والی کو حق پہ دیکھا، حق پہ پایا، خیر پہ دیکھا، خیر پہ پایا، مولا میں نے گواہی دے دی، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مولا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا میں نے گواہی دے دی کہ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ مولا میں نے کس بنیاد پہ کہہ دیا، کس علم کی وجہ سے کہہ دیا، میری نماز صحیح کیسے ہوئی، میری گواہی کیسے صحیح ہوئی؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے کہا خیر پہ دیکھا، حق پہ پایا۔ کہا مولا میں نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا صرف ایک بنیاد پہ گارنٹی دے دے غازی پور والے سنیے، پہلی بار پڑھ رہا ہوں، جب نماز جنازہ پڑھیے گا تو پہلے اپنے لیے دعا کیجئے گا، پھر میرے لیے دعا کیجئے گا، جب چوتھی اور پانچویں تکبیر پڑھیے گا تو بخدا مجھے دعا دیجئے گا۔ مولا مسکرائے، کہا کیا کہا؟ کہا مولا میں نے گواہی اللہ سے دے دی کہ میں نے اس کو خیر پہ دیکھا، میں نے مولا دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہا سن، اگر میری دشمنی کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا علی وہ ہے جو مومنوں کے عیب چھپا دیتا ہے۔ دیکھ لو، کہہ دینا کہ میں نے خیر پہ دیکھا۔ لیکن اگر علی کی مخالفت کر رہا ہو گواہی نہ دینا، تم جانو تمہارا ایمان کہاں ہے۔ علی کیا چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ مانو، آگے بڑھو، یہ باتیں کہیں اس پہ عمل کرتے جاؤ، اور یہ جب بھی مولا کے نام پہ کوئی مسکراہٹ آئے تو اپنی ماں کو دعا دیا۔ یہ ایک ہی شرط رکھی ہے، حلالی ہو، حلالی ہے کسی مذہب کا ہو، علم حاصل کرے گا علم کرا دے گا۔ اگر حلالی ہے تو مولا کو مانے گا۔ ہمارا نماز جنازہ کی اتنی بڑی گارنٹی، مولا نے اگر تم نے میری مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یقین سے کہہ دیا۔ سوچیے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ کیا چیز ہے ذکر علی؟ ذکر علی کی اسم کو دار پہ چڑھا دیتی ہے، ابو ذر کو دربدر کر دیتی ہے، سنیے، حضرت یمین کو قید میں ڈال دیتی ہے، مختار کو کوٹھی میں بند کر دیتی ہے۔ عشق علی آسان نہیں ہے، علی ہے یہ قرآن نہیں ہے، شرع ذات آسان نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو کربلا میں رونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آنسو گواہی دیتے ہیں۔ چلیے جملہ صاحب سے پہلے یاد آ گیا تو بیان کر دو۔ کامل الزیارات ہماری زیارت کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ کامل الزیارات اردو چھپے ہوئے، اس کے جملہ میں نے پڑھا، عجیب جملہ حسین کے لیے، ہلکے سے پڑھوں گا، یاد کر کے احساس کر کے جب یاد آئے نا رو لیجیے اور دعا دیجیے گا۔ امام حسین کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔ آج پوچھ رہے حسین، کامل الزیارات 160 یا 172 پیجوں کا ہے، دیکھ لیجیے، 300 پیج کی 380 پیج کی کتاب ہے، وہ کیا۔ حسین نے پوچھا بابا جب سے میں اس دنیا میں نازل ہوا ہوں اس دن سے اپنے عزاداروں کی تعریف سنی، اماں سے، نانا سے، بھیا سے، آپ سے، حسین تیرے عزادار وہاں، حسین تیرے عزادار ایسے۔ بابا یہاں پر کہ اماں نے کہا تجھے گودی میں اٹھا کے بیٹا، جب تک تیرے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں۔ بابا یہ بتائیے کہ میرے عزادار کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ آج تک کسی نے بتائی نہیں ہوتی قیمت۔ میرے عزادار کے آنسو کیا ہیں؟ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ مولا نے گودی میں امام حسین کو اٹھایا، کہا بیٹا کیا پوچھے؟ کہا بابا میرے عزاداروں کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ سنیں گے جملہ؟ کیا جملہ مولا نے کہا؟ کہا بیٹا حسین
تیرے عزادار کے آنسو کا ہر قطرہ خود حسین ہے. اب وہ یہ سوچ تو میں نے نیچے نوٹ لگایا کتاب میں کہ جیسے ہی حسین نے کہا ہوگا کہ حسین کے عزادار کے ہر آنسو کا قطرہ حسین ہے، تو سیدہ نے بڑھ کے کہا ہوگا اگر ہر قطرہ حسین ہے تو میں اس کو زمین پہ نہیں گرنے دوں گی. میں اس کو اپنے رومال میں سنبھالوں کہ عزادارو حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتے. حسین آپ کو کوئی دنیا میں ایسا شیعہ نہیں ملے گا جو لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے بعد بھی کہے کہ حسین پہ ہمارا قرضہ. کچھ اعتراض کرتے ہیں اب اتنا کیوں بانٹ رہے ہیں، اتنا کھانا کیوں کھلا رہے ہیں، پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈونیٹ کیجئے، خون آپ کیوں بہا رہے ہیں، ڈونیٹ کر دیجئے. وہ کہتے ہیں نا آج کل بہت سے لوگوں نے شروع کیا تنظیم کے ماتم کر رہے ہیں آپ خون ڈونیٹ کر دیجئے. میں آپ کو قسم کھا کے بول سکتا ہوں کہ وہی لڑکے ڈونیٹ کرتے ہیں عام دنوں میں جو ماتم کرتے ہیں. تو جب بہانے کا جذبہ ہے تو دینے کا جذبہ نہیں. لیکن عاشور جو سوائے حسین کے کسی کو ہم ماتم کرنے کے بعد ڈونیٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا حسین کسی کا احسان نہیں رکھتا. ایک روپے کا آپ کو حسین کا قرضدار نہیں ملے. آپ حسین سے بہت لوگ مانگ رہے ہیں، ویسے روٹے ہوئے گھر سے کچھ مانگا نہیں جاتا. لیکن آپ بتائیے کہ پوری اس وجہ چھوڑ کے جائے گا یہ حسین ہے. حسین ایک واقعہ ہے کتاب میں چھپا ہوا. علامہ شیر ہندوستان علامہ نظری پڑھا کرتے تھے اس واقعے کو کہ بامبے میں ایک بزنس مین تھے. وہ کیا تھے؟ بزنس مین تھے. وہ مجلس جو بھی مجلس کرتا تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے، جو بھی مجلس کرتا تھا جتنا پیسہ مانگتا تھا مجلس بھی دے دیتے. پانی پلانے کے لیے دے دیتے تھے، مولانا کو بھی دیتے تھے. جب ان کا اکاؤنٹنٹ منیب پوچھتا تھا کہ صاحب یہ کس کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع آپ نے کس کو دیا ہے، تو یہ کہتے تھے حسین سیٹھ کے اکاؤنٹ میں لکھ دو. حسین سیٹھ کے تو دیا، حسین سیٹھ کو دیا. جب کچھ سال بیت گئے، زبر سنا بھی ہوگا آپ نے، جب کچھ سال بیت گئے کمپنی لاس ہونے لگی، کڑکی آ گئی. اس زمانے میں 30-40 سال پہلے واقعہ ہے. کڑکی آ گئی. جب کڑکی آ گئی تو اکاؤنٹنٹ سے تقریباً 1 کروڑ دینا تھا پیسہ، تو ان کے پاس تھا نہیں. تو اکاؤنٹنٹ آیا اور کہنے لگا منیب صاحب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں 1 کروڑ دینے سے؟ میں نے اکاؤنٹ چیک کیا، کروڑوں روپیہ تو آپ نے حسین سے کو دیا. وہ گھبرا کے کہنے لگے تو جانتا نہیں کس کا نام لے رہا ہے، تو جانتا نہیں وہ کسی کا قرضہ نہیں لیتے. یہ نہ کہہ کے ان سے دے دیجئے، دیکھو اگر ناراض ہو گئے تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے. ایسا نہ کہ حسین سے کسی کا قرضہ نہیں رکھتے. کہا صاحب میں تو جانتا نہیں کون ہے یہ، میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، آپ نے ان کا نام دکھایا میں لکھتا گیا، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، میں نے بات بھی نہیں کی. آپ نے دیا اور آپ نے کہا لکھ دو، میں نے لکھ دیا. اب یہ کہنے لگا ان سے مان لیجئے تو کل ہم دے دیں گے، پھر سے ہماری فیکٹری جو ہے شروع ہو جائے گی. یہ پریشان ہو کے تاکہ سو کے کہا منیب تو جا اپنے گھر جا، بہت رات ہو گئی ہے، جا اپنے گھر جا، اب بچہ مجھ سے بات نہ کرنا. یہ چلا گیا. جب صبح کو آیا نا عزادارو تو کیا دیکھا منیب 2 بڑے بڑے سوٹکیس لے کے آ رہا ہے جس میں پیسے بھرے ہوئے ہیں. یہ مالک پریشان ہوئے، کہا یہ پیسہ کہاں سے لایا ہے؟ کہا جب رات کو واپس جا رہا تھا تو ایک شخص گھوڑے پہ آیا جس کے پیشانی پہ زخم تھا، ان سے کہنے لگا جا تیرے مالک سے کہہ دے